آپ سب پر طنز کرتے ہیں، شاید صحیح بھی کرتے ہو، مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ تو جنرل بات ہے نا میرے بھائی، آپ یہ کرتے تو آپ وہ کرتے، آپ وہ لے کے آئے جو آپ کو برا لگا ہے کہ آپ نے یعنی میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، پھر بات ہوگی نا، کہانی کرانی چھوڑیں۔ یہ جنرل کسی کو کہہ دینا کہ جی آپ ہر بات میں ٹھیک ہو، میرے بھائی میں تو کسی ایک بات میں بھی ٹھیک نہیں ہوں، ہاں میں جو حوالے دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، مجھے آپ نے بیچ میں کو ڈالا ہوا ہے، آپ نے مجھے احمد بریلوی یا اشرفی تھانوی صاحب سمجھا ہوا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں۔ ایون مودودی صاحب کے اوپر بھی ان جھوٹوں نے الزام لگایا کہ جی مودودی صاحب تفہیم القرآن میں سینکڑوں جگہ لکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں، اور ماموں پارٹی کو پڑھ کے تو دیکھو، وہ اختلافی موضوع کو جب ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ ہر ٹاپک کے اوپر بتاتے ہیں قرآن میں یہ ہے، سنت میں یہ ہے، پھر احادیث کو ڈسکس کرتے ہیں کہ امام حنیفہ کی یہ رائے ہے ان احادیث کی روشنی میں، امام شافعی کی یہ رائے ہے ان احادیث کی روشنی میں، امام مالک یہ کہتے ہیں، اینڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں امام مالک کی رائے درست ہے۔ اپنی رائے تو کہیں وہ ذکر ہی نہیں کرتے، وہ جو میں کہتا ہوں نا وہ کمپیریزن کروانے کے بعد بتاتے ہیں، وہ تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں اہل حدیث درست ہیں، اس معاملے میں بریلوی درست ہیں، تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں، بھائی میں سے پہلے ہی آپ کے بڑوں نے وہ قائد اڈاپٹ کیا، یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ اشرفی رسول اللہ غلط ہے تو صرف میں کہہ رہا ہوں، سرکار کروڑوں بریلوی کہہ رہے ہیں، 100 سال سے چیخ رہے ہیں، تو پھر میں ہی نظر آیا تو ہم اگر میں کہتا ہوں کہ نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے تو سر لاکھوں اہل حدیث اور لاکھوں شافعی دنیا میں یہ موقف رکھتے ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ سر میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے میں نے دعویٰ کیا تھا میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے مسلمانوں کے ہاں ایگزسٹ نہ کرتا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نظریہ شیعہ کے نزدیک درست ہو، باقیوں کے نزدیک غلط ہو، میرا کوئی نظریہ بریلویوں کے نزدیک درست ہو، باقیوں کے نزدیک غلط ہو، کچھ اہل حدیث کے نزدیک درست ہو، باقیوں کے نزدیک غلط ہو، کچھ دیوبند کے نزدیک درست ہو، باقیوں کے نزدیک غلط ہو۔ ہمارے ہر نظریے سے کسی کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو کسی کے گلے میں ہار جاتا ہے۔ یہ میں نے پھر اب پیرلل میں مجھے بتائیں، پیرلل میں آپ کس طرح، وقت کا پیغمبر بھی سب کو خوش نہیں کر سکتا، تو پیغمبر کا جو ڈاکیا ہے وہ کس طریقے سے پیغمبر کی امت کو ہر معاملے میں خوش کر سکتا ہے؟ یہ تو نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کوئی اختلافی موضوع ڈسکس کریں گے تو کسی نہ کسی کی فیور میں جا رہا ہوگا۔ مجھے بتائیں نا کہ جی یہ جو آپ نے نظریہ نا اڈاپٹ کیا ہے، اس معاملے میں سارے علماء نے اتفاق کر لیا ہے، پوری دنیا کے مسلمان علماء نے کہ یہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں، کوئی ایک بات لے کر کوئی ایسی نہیں۔ یعنی مجھے بتائیں کہ یہ فلاں بریلوی عالم نے کہا ہے کہ انجینئر صاحب جو اشرفی رسول اللہ کے اوپر گرفت کر رہے ہیں یہ غلط ہے، میں دیوبندیوں کی تائید کرتا ہوں، بندہ بریلوی لبنا جائے تو ٹائم قیامت تک لبو، ظاہر ہے لب کے دسو نا۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ اہل حدیث ڈھونڈنا ہے جس نے میرے خلاف یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہو کہ انجینئر صاحب آئے دن جو رفع الیدین کے اوپر زور لگاتے رہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، رفع الیدین تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہاں آئے ہو نا داڑھ تلے، ہاں تو آپ کو کوئی بھی ایسا نظریہ نہیں ملے گا۔ اب یہ میں نے آپ کو فارمولہ دے دیا ہے، اب آپ سوچیں اور ٹائم قیامت تک پرچی لکھیں کہ ہاں جی یہ ہم نے آپ کی 8-10 باتیں ایسی پکڑی ہیں جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نظریہ غلط ہے، اور سرکار ہم جو نظریات گنوا کے بھی بات کر رہے ہیں وہ اس کا جواب بھی نہیں دے پا رہے۔ پوری دنیا کی دیوبندیت جو کہتے تھے سر بلند علماء دیوبند، 3 عقیدے میں نے المحنت کے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں دیوبندی اپنا فرقہ چھوڑ گئے اس کے بعد، لیکن کوئی ایک بندہ بھی ان کا بڑا عالم آ کے ان 3 عقیدوں کا دفاع نہیں کر رہا۔ کہنا جی سامنے بٹھا دو، سامنے بٹھانے نال میرے سینے سے فیض ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کو کہ آپ جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے، ویڈیو بنائیں جواب دیں۔ لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے جواب دیں، انہوں نے تو اس کے اوپر چندے اور مدرسے بنائے ہیں کہ بریلویوں کے یہ عقیدے غلط ہیں، اب وہ ان کے گھر نکل آیا کھرا انہوں دا، ان کس منہ نال کون
میں تو بیچ میں سے نکل جاؤں گا، پہلے تو درگٹ بنائیں گے ان کی بریلوی. ہاں وہ کہیں گے جی سانو مشرک کہندے سو. ہوں اپنے بابیاں دی واری آئے تھے، ہوں کہندے قبروں سے خواص کے طریقے پر فیض لینے کے قائل ہیں. کل تک ہمارا بابا قبر سے نکلتا تھا تو ہمیں مشرک کہتے تھے، آج تمہارا بابا جب نکلا ہے، ویسے وہ میں ہی کڑیا ہے، قاسم نانوتوی 6 سال بعد نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلا گیا، خواب میں نہیں بیداری میں. جی ہاں. اور کہتے ہیں کہ وہ مولانا کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے سخت سردیوں میں بھی، کیونکہ مردہ جو قبر سے نکل کے آ گیا تھا. تو اب ان باتوں کا کیا جواب دیں؟ کوئی جواب نہیں.